الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء شہنشاہ مدینہ تاجدار ختم نبوت اور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا پاکیزہ فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم، فرقان حمید اور اللہ کے پاکیزہ دین کی تعلیمات لوگوں تک کس طرح پہنچانے کا حکم دیا گیا اور ہم کس طرح پہنچا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے بہت سے طبقات، خصوصاً دینی طبقات جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمل کی طرف راغب مسلمان ہوتے ہیں، باعمل و با کردار جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے عمل کو لوگ دیکھتے ہیں، جن کے کاموں کو لوگ دیکھتے ہیں، یعنی حافظ قرآن، عالم دین، خطیب و امام، مفتی عظام اور اسی طرح دین کے اعلیٰ اور پاکیزہ مرتبے اور مقام رکھنے والے لوگ، پہچان اور شناخت رکھنے والے لوگ، ان کی معاشرے میں بڑی حیثیت ہوتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور دنیا عجیب و غریب چیزیں ہمیں دکھا رہی ہے۔ آج مسلمان شرمندہ ہے اس بات کے سبب سے کہ خود مسلمان عجیب و غریب قسم کے کام کرتا ہے۔ آج مسلمان شرمندہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے ذہنوں میں غلط نقشہ اور غلط خیال ڈالنے کے لیے خود مسلمان ہی عجیب و غریب قسم کے کارنامے انجام دے رہا ہے۔ جی ہاں، میرا اشارہ جس جانب ہے، میرا اشارہ ہے وہ دینی طبقہ، وہ دین کی پہچان اور شناخت رکھنے والے عظیم الشان لوگ، جنہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی نیک اور بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، انہیں سلام پیش کرنا، ان سے دعائیں لینا لوگ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے باعث فخر، باعث عزت سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں عجیب و غریب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لوگ ہمیں ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں، یہاں تک کہ الیکٹرانک میڈیا پر اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز اور تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام بچوں پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیجئے، کیا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مار اور پیٹ کا، سختی اور تشدد کا کوئی حکم قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، صحابہ کی تعلیمات میں، بزرگوں کی تعلیمات میں کہیں ہم نے پڑھا یا سنا ہو کہ دین کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، حدیث پڑھانے، یاد کرانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مارنا اور پیٹنا بڑا ضروری ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ بتائیے ہم نے کہاں پڑھا، کہاں سیکھا، کس نے ہمیں یہ بتایا کہ تشدد کیا جائے؟ ایک ویڈیو دیکھی، ایک مولوی مدرسے میں قرآن پڑھا رہا ہے، بچے قرآن کی گردان کر رہے ہیں، یعنی واضح ہوتا ہے کہ حفظ کا مدرسہ ہے۔ شعبہ حفظ میں عجیب و غریب طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں وہاں مولوی کو کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ مولوی نے بچے کو پنکھے سے الٹا لٹکا دیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کبھی ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے اور ڈنڈے سے بری طرح مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔
یہ کون سا زمانہ آ گیا؟ یہ کون سے مولوی ہیں، کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ یہ ویڈیوز آتی ہیں، یا تو یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یا بنوائی جاتی ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ ہاں، ایسے کچھ استادوں سے بھی میں ملا ہوں، ہماری جب گفتگو ہوتی ہے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ایسی تعلیم نہیں سیکھی، ہم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں پائی کہ مسجد کا خطیب منبر پر بیٹھ کر کہے اقرا بسم ربک الذی خلق اور ڈنڈا لے کے مارے۔ نہیں، ہم نے ایسا کوئی منبر، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی امام نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی ایسا کوئی عالم نہیں دیکھا، نہ سنا کہ ڈنڈے لے کر مارے اور پیٹے، کبھی الٹا لٹکا دے، کبھی اٹھا کے پٹکے۔ ہاں، بچے کو اٹھا کر پھینکنے والی ویڈیو دیکھی میں نے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کے پاکیزہ نام کو پکارا جاتا ہے، رحمان۔ بتائیے آپ رحمان پڑھانے کے لیے ماریں گے؟ رحمان کی صفت رحم کیا کہتی ہے؟ رحم۔ بچے کو یاد نہیں ہوتا ہم مار رہے ہیں، کیوں؟ اسے یاد کروایا تھا، اسے یاد نہیں ہوا، اسے پڑھایا تھا، یہ پڑھ کر کیوں نہیں آیا؟ ایسے استادوں سے میری گفتگو ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں عجیب و غریب ذہنیت ہے ان کی۔ جب اس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھی، اس طرح کے مولویوں سے، استادوں سے ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اس قسم کی نیچر رکھنے والے، عجیب و غریب پرتشدد دماغ رکھنے والے استاد ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، کہتے ہیں یہ یاد نہیں کر کے آتا، میں نے اسے یاد کرایا، میں نے کتنی مرتبہ کہا پڑھ کر آؤ، پڑھتا نہیں۔ بھائی پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مارنا اور پیٹنا کہاں فرض ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، عفو و درگزر فرماتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ رحم کرو، وہ تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے رحم کی، وہ تو ہم پر کرم کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم کو دینے کے لیے مارنا اور پیٹنا کہاں سے آ گیا؟ قرآن کی آیت مبارکہ ہم نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، ایک حدیث پاک بھی پڑھی کہ ایک آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ بتائیے اللہ کا نام وہ جو کافر کو کفر کرنے پر فوراً عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ اس نے اصول بنایا کہ اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ انہیں ہدایت کی بات سمجھائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں، بتائیں، اور وہ کسی مشرک پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ شرک کرنے والے کو نصیحت کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ انہیں سمجھائیں، انہیں صحیح بات بتائیں، مارا پیٹا نہیں، عذاب نازل نہیں کیا۔ ہاں، جن قوموں پر عذاب ہوا پتہ ہے کب ہوا؟ یہ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں مگر حلق سے نیچے نہیں اترتا، دماغ میں نہیں پہنچتا، دل میں جگہ نہیں بناتا، صرف الفاظوں کو یاد کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کے لفظوں کو پڑھیں تو اس کے الفاظ بھی بہت تاثیر رکھتے ہیں، بہت طاقت رکھتے ہیں، ہمیں روحانی فوائد ملتے ہیں، ہمیں دنیا کے فوائد ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن اس کی جو تعلیم کا اصل اثر ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہم اسے سمجھتے نہیں، ہم اسے سمجھنا چاہتے نہیں۔ قرآن کی تعلیم کے لیے کہ جب اللہ کے پاکیزہ نام سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اللہ کا پاکیزہ نام تو رحم اور کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے۔ جو اس کی عبادت نہیں بھی کرتا وہ رب اسے بھی روٹی دیتا ہے، اسے بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ جو اس کی نافرمانیاں کرے، لوگوں پر ظلم کرے، تشدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم نہیں کر رہا۔ ہم کیسے یہ قرآن پڑھانے کے لیے ظلم کر رہے ہیں بھائی؟ کس نے سکھا دیا ہمیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اسے ترتیب سے پڑھو، یہ تو نہیں کہتا کہ اسے مار کر پڑھو، اسے مار کر پڑھاؤ، اسے تشدد کر کے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وہ ایک نظم ہے بڑی پیاری سی کہ بہن نے جب قرآن پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ بتا مجھ سے چھپ کر کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا ڈر سے پہلے تو نہیں سنایا، پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے پھر پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پتہ ہے کیسے؟ پڑھنے والے نے اچھا پڑھا
اور اس نے جس استاد سے سیکھا، عظیم الشان استاد سے سیکھا، یہ ڈنڈی اور پٹائی سے نہیں ہوتا بھائی، دل میں اترنے کے لیے، اس قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے، حدیث کو دل میں اتارنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دل میں اتارنے کے لیے رحم چاہیے، رحمت چاہیے، اخلاقیات چاہیے، کوئی تہذیب چاہیے، کوئی طریقہ کار چاہیے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے نیک بزرگ بنے، ایک سے بڑھ کر ایک پرہیزگار بنے، لوگوں نے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا لیا، اللہ کے احکامات کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، نثار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سکھانے والے اچھے استاد ملے جنہوں نے قرآن کو اندر اتارا، تشدد سے نہیں، رحمت سے حدیث کو سکھایا، خود عمل کیا اور بتایا۔ بھائی یہ مار اور پیٹ طریقہ کار نہیں ہے، باز آ جائیں۔ اور لوگ جو ایسی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ایسی تصاویر شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے دو پیغام ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انہیں شیئر کر کر کے اسلام کو بدنام کرنے والوں کا ساتھ مت دیں۔ نمبر دو یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو اسلام کو ایسا پیش کر رہے ہیں، ایسی ویڈیوز بنواتے اور دکھاتے اور ایسے مارتے اور پیٹتے اور ایسا ظلم و تشدد کرتے ہیں، چاہے وہ ویڈیوز نہیں بناتے، چاہے وہ بے شک وہ پڑھانے والے نالائق استاد ہی کیوں نہ ہو، وہ چھپ چھپ کے اپنے مدرسوں میں چھپ کر ایسے پڑھاتے ہوں مار پیٹ کر، تو بھائی ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، جو باتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن ان کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اللہ کا دوست بنا دیتی ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانثار بنا دیتی ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں ہوا کرتے تھے اور اطراف میں رہا کرتے تھے، ظلم اور تشدد کو اپنی جانوں پر سہ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قربان ہوا کرتے تھے، جانیں پیش کر دیا کرتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سیکھا تھا، سکھانے والوں نے اعلیٰ طریقے سے سکھایا۔ اسے سمجھے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے اگر ان پر سختی آئی، عذاب آیا، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر ایسی ویڈیوز، ایسی تصاویر بنائی جاتی ہیں، جان بوجھ کر ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں، ایسی پلاننگز کی جاتی ہیں۔ میں نے ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو دیکھی، ایک فرقے کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، دیکھیے کسی بھی طبقے کا ہو، دکھایا جا رہا ہے پیچھے اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ گانے لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ سارے ڈانس کر رہے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، مولوی ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بےہودہ اور بے شرم قسم کا ڈانس کر رہے ہیں، اور وہ گانے چل رہے ہیں، اور پیچھے مذہبی بینر لگے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازشوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی طبقے سے نہ ہماری لڑائی، نہ جھگڑا، نہ ہمیں بہت زیادہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، نہ بگاڑنے کی ضرورت ہے، نہ بنانے کی، ہمیں صرف اللہ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اللہ کے دین کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ سمجھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا اس کو نہیں بڑھائے گا۔ میں اب آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر میری باتیں سمجھنے کے بعد کوئی ذہن بنا ہو، کوئی خیال پیدا ہوا ہو، تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اللہ نہ کرے آپ کے ایمان اور آپ کے دین کو آپ سے چھیننے کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا اور وہ کافر ہوگا اور وہ فلانا ہوگا ڈھماکہ کا جاہل لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں، اسے آگے بڑھائیں، پھیلا سکتے ہیں تو پھیلائیں، اگر آپ کو لگتا ہے یہ فائدہ مند ہے تو پھیلائیں۔ ایسے مولویوں کا اسلام سے تعلق نہیں جو اسلام کو زبردستی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پرتشدد راستے اختیار کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی اسلام سے تعلق نہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز، تصویریں بنا کے بولتے ہیں اس کو آگے شیئر کرو، خوب بڑھاؤ۔ نہیں بھائی، ہمارے دین کا، اللہ کے دین کا، نبی کی تعلیمات کا، نبی کے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، ان لوگوں سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ خالصتاً ایک پروپیگنڈا کے تحت، ایک مقصد کے تحت، ایک ذہنیت کے تحت
ایسے کام کرنے میں لگے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔